70 گنا پیار تیرے ساتھ زیادہ کرتا ہوں تیری ماں سے۔ آپ جب ابھی تو آپ بیدار ہیں، رات کو نیند آتی سوتے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، سو جاتے۔ بندے کو مجمع میں نہیں سونا چاہیے، رات کو سونا چاہیے، چارپائی پر سو جاتے۔ کروٹ بدلتے ہوئے کبھی کبھی منہ سے نکل جاتا ہے یا اللہ، ایسے ہی کروٹ بدلی شاید منہ سے نکل گیا یا اللہ، پھر کروٹ بدلی 2 گھنٹے کے بعد پھر کہا یا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس یا اللہ کے بعد نہ تو نے کچھ مانگا ہے، نہ کوئی تو نے دعا کی ہے، نہ کوئی مناجات کیا، فقط یا اللہ کہا ہے، فقط یا اللہ۔ میں تیرے اس یا اللہ کہنے پر بھی 10 مرتبہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبادی، مانگو میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ اس یا اللہ کہنے پر، اس یا اللہ کہنے پر تھوڑا سا اور آمادہ، اس یا اللہ کہنے پر بھی۔ اور اگر بندہ وضو کر کے آمادہ ہو کے جا کے بیدار ہو کے مصلی پہ کھڑا ہو کے کہے یا اللہ، تو اللہ کتنی مرتبہ لبیک کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے 50 سال بھی ہو گئے ہیں تجھے میری بارگاہ سے دور، یا میری محفلوں سے دور، یا میرے ذکر سے دور، تو میں تیری انتظار کر رہا ہوں، میں تیری انتظار کر رہا ہوں، میں اللہ تیری انتظار کر۔ کتنا اس کا رتبہ ہے جس کی اللہ انتظار کر، اللہ انتظار کر۔ اللہ آپ کے تعلقات ہو گئے بڑے بڑے رئیس لوگوں سے، لیکن میرا ایک دعویٰ ہے کہ آپ جتنے مرضی قریبی ایم پی ایم این اے سے رات 12 بجے فون کر کے دیکھیں، آج رات 12 بجے فون کریں، کچھ بھی نہ کہے گا، صرف اتنا کہے گا یار ٹائم تو دیکھ لیتے، 12 بجے تو نے فون کر دیا ہے، آؤ تمہیں اس کی بارگاہ کی دعوت دوں جو کہتا ہے جب تیری مرضی ہے آ، دن کے 12 بجے آ تیری مرضی، رات کے 12 بجے آ تیری مرضی۔ دن کے 12 بجے آ تیری مرضی، رات کے 12 بجے آ تیری مرضی۔ تصور میں کہیں گیا ہے تو دعوت فکر ہے واپس آ جائے، نجات کے جملے ہیں، کائنات کے نبی کو ارشاد ہوا حبیب انہیں کہہ دے دن کے 12 بجے آئیں ان کی مرضی، رات کے 12 بجے آئیں ان کی مرضی۔ 50 سال گزر گئے، مجھ سے دور رہ رہا ہے، آج سمجھ آ گئی ہے تو آج ہی آ جا۔ 50 سال گزرے ناراض رہتے ہوئے مجھ سے، لیکن ناراضگی میں بھی میں نے کبھی تیرا رزق بند نہیں کیا۔ رزق میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں رزق، مالک فرماتا ہے میں دیتا ہوں رزق۔ وہ آج چاہے تو ساری کائنات کی گردنیں مروڑ کر کعبے کی طرف جھکا دے، اللہ فرماتا ہے میں مجبوری کے سجدے نہیں چاہتا۔ گردنیں مروڑ کر کعبے کی طرف جھکا دی جائے نہ، اختیاری میں سجدے کریں میری بارگاہ میں، اور پھر ان کے سجدے کا مجھے فائدہ نہیں، ان کو فائدہ ہے، مجھے فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے 40 سال گزر گئے اب بھی آ جا، 60 سال گزر گئے اب بھی آ جا، 50 سال گزر گئے اب بھی آ جا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں 60 سال کے بعد بھی آئے تو نہیں پوچھوں گا پہلے کیا کرتا رہا ہے۔ میری رحمت ٹھاٹھے مارے گی، میری رحمت کو۔ اچھا اگر تجھے اکیلا آتے ہوئے جھجک لگتی ہے نا، شرمسار ہے نا، ندامت میں نہیں آتا، تو جن کو میں نے وسیلہ بنایا ہے ان میں سے کسی ایک کو میری بارگاہ میں لے آ، مصطفیٰ کو لے آ تیری مرضی، مرتضیٰ کو لے آ تیری مرضی، حسین سید الشہداء کو لے آ تیری مرضی، فاطمہ زہرا کو
یا تیری مرضی، میں اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارے گی، تو ایک مرتبہ میرے گھر میں نہیں آ سکتا، اپنے گھر میں مصلی بچھا، وضو کر کے 14 میں سے کسی ایک کا واسطہ دے کے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، اور بندے تیرے مانگنے میں دیر ہوئی ہے، ہم عطا کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ آپ سب شیعہ سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ تو مضبوط ہے، سارے بولیں اللہ، بولو سارے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ ادھر میرے سامنے ہے، یہ 3-4 سال کا ہے، چھوٹا بچہ، یہ مجھے یا آپ کو دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ شاید میں لفظ پہنچا دوں، مرضی آپ کی سمجھے، یار میرا کام ہے پہنچا دینا۔ یہ 3 سال کا بچہ آنکھیں رکھتا ہے، جو ہم بڑی بڑی توحید کے دعوے دار ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، یہ 3 سال کا بچہ ہے، یہ آپ کو یا مجھے، میں آپ میں شامل ہوں، دیکھ رہا ہوں تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ یہ منع کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، منع نہیں کر سکتا، چھوٹا ہے بچہ ہے، فقط دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہم گناہ کریں گے، بچہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توحید کے نعروں میں بلند آواز میں اللہ اکبر کہنے والوں، شیعہ سنی ہونا اپنی جگہ پر ہے، ہم نے تو ابھی تک اللہ کو بچے جتنا بھی نہیں مانا۔ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر حالت میں مجھے یاد رکھو، یعنی میں ہر حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی تو میں بچوں کے آپ بڑے سمجھدار ہیں، بچوں کے سمجھانے کے لیے ایک پیغام دے دوں۔ جناب یوسف نبی کا نام آپ نے سنا، اس کے نام ایک ساتھ چلتا ہے زلیخا۔ زلیخا کوئی مومنہ نہیں تھی، بت پرست تھی۔ مزاج بدلنے کی کوشش کرو، بت پرست نے، زلیخا نے نبی کو 7 پردوں کے اندر لے گئے، لیکن آپ کا واقعہ ذہن میں سنا ہو، 7 پردوں کے اندر وہاں پر ایک بت تھا، 7 پردوں کے اندر یعنی دروازوں کے اندر بت تھا، جس کی وہ عابدہ تھی، وہ معبود تھا۔ اس بت پر اس نے اپنی چادر ڈال دیا، پورے بت پر، اگر کوئی سمجھ جائے ایک جملہ تو کافی ہے نجات کے، بت پر چادر ڈال دی، سارے بت پر۔ کہتے ہیں یوسف اب تمہیں دعوت گناہ ہے۔ یوسف نبی فرماتے ہیں اس پر تو نے چادر کیوں ڈالی ہے؟ اس پر تو نے چادر کیوں ڈالی؟ کہتی ہے میں اس کی عابدہ ہوں، یہ میرا معبود ہے، مجھے اپنے معبود کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے اپنے اگلا جملہ سن کے دعاؤں میں اور داد میں یاد رکھنا، آپ اگلا جملہ نبی کا، نبی فرماتے ہیں زلیخا تجھے اپنے نہ دیکھنے والے معبود کے سامنے شرم آتی ہے۔ شاید میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، جسے اللہ نے زبان مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کیا ہے، وہ اس جملے پر بولنا چاہیے تھا انہیں، زلیخا تجھے اپنے نہ دیکھنے والے معبود کے سامنے شرم آتی ہے۔ زلیخا قسم ہے مجھے اپنی ذات کی اور پروردگار کی، میرا معبود وہ ہے جو پانیوں کی تہ میں مچھلی سانس لیتی ہے، اس کی دھڑکن کو سنتا بھی ہے، کیفیت کو دیکھتا بھی ہے۔ اب سمجھا؟ لیکن اگلا جملہ لطف لینے کے لیے،
شاید کون میری بات تک آگے پہنچے گا لیکن لطف آئے گا اس میں. یہ ہاتھی ہے اللہ کا، اس نے اپنا دامن بچایا، زلیخا کے مزاج کو نہیں بدلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنا دامن بچایا. کوئی تاریخ نہیں کہتی، بعد میں شادی وہ موضوع علیحدہ. اس وقت یوسف نبی نے اس کے مزاج کو نہیں بدلا، اپنا دامن بچایا ہے. باہر نکلے ہیں، اپنا دامن بچایا ہے، باہر نکلے ہیں. عورت ہے، ایک عورت ہر روز میرے مصطفیٰ پر کوڑا پھینکتی ہے. پھینکتی ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں نبی اللہ اگر اس بی بی کا مکان اس گلی میں ہے تو آپ ہی راستہ بدل جائیں. آپ راستہ بدل جائیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں مہدوی اگر میں راستہ بدل جاؤں تو اسے ہدایت کون دے گا؟ آپ نے واقعہ کسی اور رنگ میں سنا. میں راستہ بدل جاؤں تو اسے ہدایت کون دے گا؟ اسے ہدایت کون دے گا؟ اگلا جملہ شیعہ سنی مزاج قربان ہو جائیں گے اس پر. عظمت مصطفیٰ کی قسم نبی فرماتے ہیں تو طالب علم ہے، تجھے ابھی اتنا پتا نہیں میں وہ نبی ہوں. ہم حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آئے. نہیں آیا. اگلا جملہ میں حالات دیکھ کر راستہ بدلنے نہیں آیا، میں کردار دکھا کے مزاج میں کردار بدلنے آیا، میں مزاج دکھا کر. اگلا جملہ اس سے بھی پر لطف ہے. یہ بی بی ہے، اس کا مزاج بدلا، زلیخا کا نہیں بدلا. بھی بعد میں بدلے گا، بھی بڑی دیر ہے اس میں، لیکن اس بی بی کا فوراً بدلا. ایک دن جس پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا وہ آ گیا، پھینکنے والی نہ آئی. لوگ آج کہتے ہیں ہم جیسا ہم جیسا ہم جیسا. ان پر ایک دن ایک بی بی کوڑا پھینکے، دوسرے دن بی بی پر پرچہ ہو جائے. لیکن نبی رحمت ہے، ان جیسا تو نہیں. ہائے ہائے رحمت خدا بندی، رحمت خدا بندی. جس دن وہ نہیں آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ نبی دروازے کے قریب گزرتے ہوئے کہتے شکر ہے اس بی بی تو جان چھٹی. لیکن نبی نے کہا آج یہ کہاں ہے؟ آج کہاں؟ کسی نے کہا وہ بیمار ہے. یہ بی بی کون ہے جو کوڑا پھینکتی ہے؟ کون ہے؟ مسلمان ہے، مومنہ ہے، کافرہ ہے، کافرہ ہے. کافرہ بی بی کے دروازے پر نبی نے پہلے اجازت مانگی. کیا بات ہے. کافرہ بی بی کے دروازے نبی نے اسلام بتایا، اس کی کردار سیرت اسوہ حسنہ ہے. اجازت مانگی، اندر گیا، تڑپ کے اٹھی، کہتی آج بدلہ لینے آیا. نبی فرماتے ہیں بیماروں سے بدلے نہیں لیے جاتے، میں تیری تیمارداری کرنے آیا. شیعہ سنی بھائیوں کو دعوت، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تیری تیمارداری کرنے آیا. چیکنگ آپ کے دماغ کی ہے. ابھی وہ بی بی کون ہے؟ کافرہ ہے. تڑپ کے کردار دیکھا، کہتی ہے وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے. وہ کہتے تھے ہم جیسا ہے.
وہ کہتے تھے عظمت تیری عظمت کی قسم، وہ جو مجھے کہتے تھے نا ہم جیسا ہے، وہ بکواس کرتے تھے، تیرے جیسا تو کائنات میں آئے ہی کوئی نہیں۔ پڑھا اپنی نبوت کا کلمہ۔ بی بی کا مزاج بدلا ہے یا نہیں؟ بدلا ہے مزاج۔ وہ ایک بی بی جو کافرہ تھی، نبی نے اس کی تربیت کرنا چاہی، مزاج نہیں بدلا۔ اس نبی نے مزاج بدلا، لیکن اس کے ساتھ جو اگر نسبت لینا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ یہ تنہائی میں ہے نا عورت زلیخا، تنہائی میں ہے، ایک ہاتھی اس کے چار دیواری میں ہے یا کمرے میں ہے، مزاج نہیں بدلا۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایسی ہی ایک تنہائی تھی، ایک فحشہ عورت کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا، مصائب نہیں ہے جی، بھیجا گیا تھا اور کہا تھا بہانے سے ہم قتل کر دیں گے، بہانے سے۔ وہ فحشہ عورت تھی، کاروباری عورت تھی۔ زلیخا کاروباری نہیں، زلیخا فریفتہ ہے، وہ کاروباری تھی۔ آئی دیکھا چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، سبوحن قدوسن۔ کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پہ آئے، اللہ نے حجابات ہٹائے، سامنے جنت نظر آئی، جنت کی حوریں نظر آئی، تڑپ کے کہتی ہے جو ان کو نہیں دیکھتا وہ مجھے کیا دیکھے گا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ ہارون کے باشندے لینے کے لیے آئے نا، دنیا کی جس مرضی کتاب کو پڑھ کر دیکھنا، پہلی بی بی مزاج نہیں بدلی زلیخا۔ اس بی بی کا واقعہ کتابوں میں درج ہے، جب ہارون کے سپاہی لینے کے لیے آئے ہیں، عظمت مصطفیٰ کی قسم، ایک طرف میرا امام سجدے میں تھا، دوسری طرف یہ بی بی سجدے میں تھی۔ سجدے میں تھی، سجدے میں تھی۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ جب سپاہیوں نے آ کے بالوں سے پکڑا، گستاخ تھے نا، بالوں سے پکڑا، تمہیں بھیجا کس لیے تھا؟ اٹھا کے باہر لے جانا چاہتے، کہتی ہے خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، جتنا بندگی کا مزہ آج آ رہا ہے نا۔ اتنا پہلے کبھی نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نجات من جانب اللہ، ہدایت کے دروازے مالک کھولتا ہے، لیکن ایک مرحومہ کے اصالے ثواب کے لیے آخر میں جملہ کہہ دوں اور میسج تمام انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی مل کر کہ بے حب اہل بیت، علامہ اقبال نے کہا بے حب اہل بیت عبادت حرام۔ میں آپ کو ایک مثال دے، بندے جو کفر میں رہتے ہیں، کفر بے دینی ہے نا، کفر کیا ہے؟ بے دینی۔ میں نے ایک فرمان پڑھا تھا، ایک آپ تحمل کریں گے تو میں سناتا ہوں۔ بے دینی کی نیکی سے دین میں کیا ہوا گناہ بہتر ہے۔ جلدی نہیں کرنی، بے دینی میں رہ کر یعنی کفر میں رہ کر بندہ نیکیاں کرے، اس سے دین میں آ کے اگر گناہ ہو جائے نا، اس نیکی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ نیکیاں کنفرم نہیں کہ قبول ہوں گی یا نہیں، اس گناہ کا یقین ہے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ آئے آئے میں نے کچھ کہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں نا۔ تو اس بے دینی کی نیکی سے دین میں کیا ہوا گناہ فائدے مند ہے، اس لیے کہ وہ معاف ہو جاتا ہے۔ کبھی مصطفیٰ کا صدقہ، مرتضیٰ کا صدقہ، کائنات میں صدقے سے وہ گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ دین میں آنا، بندہ مرا ہوا نجات وہ پائے گا جس کا دین اور ایمان ٹھیک ہو۔ شیعہ سنی بھائیوں کو دعوت فکر، اور بندے آپس میں کہتے بھی ہیں
کہ فلاں کا دین ایمان ٹھیک ہے وہ نجات پائے گا انشاءاللہ. دین اور ایمان کا فوٹو آپ نے کبھی نہیں دیکھا. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دین اور ایمان کا فوٹو نہیں نہ کبھی دیکھا. یہ دین ہے، یہ مائک ہے، آپ کے ذہن میں مائک آ گئی، یہ کرسی ہے، کرسی آ گئی، یہ برآمدہ ہے، برآمدہ آ گیا. میں کہتا ہوں دین، کوئی نقشہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ دین ہے؟ نا، دین اور ایمان ٹھیک ہوگا تو نجات ہوگی. دین اور ایمان ٹھیک ہوگا تو نجات ہوگی. اب دین اور ایمان ہے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں کائنات کے نبی سے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ گجر خان ضلع ہے، میں کہتا ہوں اے گجر خان والو، تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی، ایک گجر خان آئے گا، ایک والے آئیں گے. اے لاہور والو، ایک لاہور آئے گا، ایک والے آئیں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو ایمان آنے پر بھی دو چیزیں آنی چاہیے نا، ایک والے ایک ایمان. کوئی دو چیزیں آنی چاہیے نا نقشے میں. والے تو آپ آتے ہیں، والے تو آپ ہیں، یہ ایمان کیا ہے مجھے بھی پہلے شاید نہ پتا ہو. ایک حدیث متفق علیہ ہے، خندق کے میدان میں میرے اور آپ کے نبی نے کہا تھا بارز الایمان کلہ الی کفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. میں نے جنگ نہیں پڑھنی، بس یہ لینا تھا کہ کل ایمان کون ہے. نبی نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پتہ چلا یہ کل ایمان ہے جو جا رہا، یہ کل ایمان ہے. تو پتہ چلا علی کل ایمان ہے. تو علی جب ایمان ہے تو علی والے ہی ایمان والے ہیں. علی ایمان اور علی والے ایمان والے. پتہ چلا جو قبر میں جائے گا اس کا ایمان ٹھیک ہو. ایمان ٹھیک ہو تو نجات ہوگی. ایمان ٹھیک ہو اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا دین بھی ٹھیک ہو. یہ دین کا نقشہ آپ کے ذہن میں نہیں آ نہیں. ہم نبی کے پاس جاتے ہیں. اہل سنت بھائیوں کے بہترین پڑھے لکھے عالم خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں سب نے سوچا کہ ہم حسین پر کچھ لکھیں. ہم نے سوچا ہم بھی کچھ لکھیں تو ہم نے پہلے لکھا شاہ آست حسین. سبحان اللہ. کیا لکھا ہم نے؟ آخری میسج ہے. کیا لکھا ہم نے؟ شاہ آست حسین. پھر خواجہ اپنے آپ کو کہتا ہے خواجہ نہیں، شاہ تو اور بھی بڑے ہیں، لکھ بادشاہ. کیا لکھ؟ بادشاہ آست حسین. پھر خواجہ کہتا ہے نہیں، بادشاہ بھی نہ لکھ دین آست حسین. شاید میں پہنچا سکا ہوں یا نہیں پہنچا سکا، شاید میں پہنچا سکا ہوں یا نہیں پہنچا. لکھ دین آست حسین، لکھ دین آست حسین. پتہ چلا مکمل دین خواجہ کے نزدیک حسین. جس پر عمل کرنا ہے نا مکمل دین خواجہ کے نزدیک حسین ہے. نبی کے نزدیک کل ایمان علی ہے، خواجہ کے نزدیک کلہم دین حسین ہے. نجات اسے ملے گی قبر میں جس کا دین بھی ٹھیک ہوگا. نجات اسے ملے گی جس کا دین بھی ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا. یعنی قبر میں علی اور حسین کو لے کر جائے تو نجات ہوگی، قبر میں علی اور حسین کو لے کر جائے تو نجات ہوگی. ورنہ موت کی تلوار سب پر لٹک رہی ہے. ہم دعوت فکر دیتے ہیں کائنات والوں کو مرنے سے پہلے پہلے علی کو بھی سمجھو، حسین کو بھی سمجھو. اگر حسین کے بغیر موت آئی تو بے دین مر جاؤ گے، علی کے بغیر